نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اندر سے خوف خدا دور ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اپنا عذاب اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ عذاب تو اس امت پر نہیں آتا، بالکل صحیح ہے، فرمایا کہ عذاب ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی عذاب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالی نے مسخ کرنے کو ختم کر دیا کہ چہرے اب نہیں بدلیں گے۔ پچھلی امتوں میں بندہ گناہ کرتا، گناہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا نہیں ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال ان کے چہروں کو تبدیل کر دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے۔ آپ نے کئی واقعات قرآن کریم میں سے سماعت کیے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اس امت کو تو ایسا کرنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ظاہر ہے، باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس بات سے زیادہ ڈرنا ہے، ظاہر بدل جائے الگ بات، باطن بدل جائے تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے ہمارے تعلق سے، اس کی منشا کیا ہے ہمارے تعلق سے، خفیہ باتیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، مولا کے علم میں ہے۔ ڈرنا اس بات سے ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ آج جیسے ہیں ویسے مرنے کے وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ گنہگار ہے، وہ زندگی بھر گناہ کر رہا ہے، ویسے ہی مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ لوگ عبادتوں پر عبادتیں، ریاضتوں پر ریاضتیں کرتے ہیں اور اسی پر وہ مر جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایسا گنہگار ہوتا ہے مرنے سے پہلے اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور ایمان کی حالت پر مر جاتا ہے، اور ایک ایمان والا ہوتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایسے برے اعمال کرتا ہے، وہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے۔ یہ آج سب ہو رہا ہے، ہمارا دل بدل نہیں گیا ہے، ہمارے دل ویسے صاف نہیں ہے نا جیسے تابعین کے دل تھے، تابعین کے دل تھے، اولیاء کرام کے دل تھے۔ ایسے تو دل ہمارے نہیں، اتنے پاک و صاف نہیں، دل بدل گیا ہمارا، ظاہر نہیں بدلا ہے، باطن بدل چکا ہے۔ آج معاشرے کے اندر گناہ، بے پناہ گناہ ہو رہا ہے، وجہ کیا؟ خوف خدا کی کمی۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، کیا؟ خوف خدا کی کمی۔ آدمی دھوکے سے کماتا ہے، کیا ہے؟ خوف خدا کی کمی ہے۔ حرام کماتا ہے، کیوں؟ خوف خدا کی کمائی، خوف خدا کی کمی ہے اس کے اندر۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وجہ؟ آپ وجہ بتائیں۔ آپ، میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ وجہ بتائیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اولاد کرے، وجہ؟ خوف خدا کی کمی ہے۔ بندہ بے نمازی ہے، وجہ؟ لوگ روزے رکھنا رمضان المبارک میں ترک کر دیے، وجہ؟ حرام کمائی کماتے ہیں، وجہ؟ جھوٹ بولتے ہیں، وجہ؟ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا کی کمی ہے۔ اب لانا کیا ہے؟ جھوٹ چھوٹ جائے، حرام کاری چھوٹ جائے، دھوکہ دہی چھوٹ جائے۔ شراب کیوں پیتا ہے؟ چوری کیوں کرتا ہے؟ زنا کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ کام؟ خوف خدا کی کمی ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر بندے سے دور ہوں، کب ہوں گے؟ جب اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آج بندے کو
بندے کا خوف ہے، مخلوق کا خوف ہے، لیکن خالق کا خوف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں، پکے موحد ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم سمجھ لیں، ہم کو اپنے آپ سے سمجھ لینے سے ہونے والا نہیں یہ کام، بلکہ ہم کو تولنا ہے، ہم کو تولنا ہے اس بات میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان، فرماتے ایمان کیا ہے؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان والی چیز ہے۔ تمہارے اندر خوف خدا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے تو اب تمہارا ایمان ہے۔ ان دونوں کے چیز میں ایمان ہوتا ہے۔ خوف خدا نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ آقا کا فرمان ہے الایمان بین الخوف والرجاء، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ نہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، نہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے، تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے ڈرو۔ اب سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ آیات اکثر و بیشتر آپ نکاح خوانی میں آپ سماعت کرتے ہیں۔ نکاح خوانی میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ نکاح خوانی میں پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اور وہاں پر جو ہے قرآن کی آیت تو پڑھی جاتی ہے، لیکن کام تو خوف خدا کا ایک بھی نہیں ہوتا ہے شادی محل میں۔ بری بدتمیزی، طوفان بدتمیزی ہوتی ہے نکاحوں میں۔ خوف خدا کی آیت بتا دی جاتی ہے کہ دیکھیں بھئی یہ ہے خوف خدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو۔ اور کس سے کہہ رہا؟ پروردگار عالم ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرے مولا؟ حق تقاتہ، کیسے؟ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے کیسے ڈریں؟ کیا حق ہے؟ آپ احتساب کرو، چلو جتنا آپ کو علم ہے نا، جتنا آپ کو علم ہے کہ بھئی یہ ہے خوف خدا، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا، جتنا علم ہے اتنے علم کے حساب سے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں۔ اور اتنا سمجھ لو کہ اگر یہ چیزیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنے کو کسے کسے کہتے ہیں تو یہ تو جہالت ہے آپ کی۔ اور جہالت یاد رکھو یہ اندھیرا ہے، اور جہالت قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم تھا، تیرا خوف کسے کہتے ہیں نہیں معلوم تھا، یہ عذر قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد ان کے امت میں ایسے افراد کو پیدا کیا کہ جو کام انبیاء علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے وہ کام ان کی امت کے علماء کے حوالے کر دیا، اور یہ علماء قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے، یہ کام علماء قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے خوف خدا اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا بچپن سے سکھایا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یاد رکھیے فرمایا کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ گناہ کسی پر واضح تو نہیں ہے، کسی پر آشنا تو نہیں ہو رہا ہے، یہ گناہ کسی پر آشکار تو نہیں ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ یہی تو دیکھتا ہے نا۔ اچھا تھیٹر کو جاتے ہیں آدمی، کوئی مسلمان جاتا ہے اگر جس کے دل میں ایمان ہے نا، وہ جب جاتا ہے تو جانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے،
کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے. یہ ہے بندوں کا خوف. اگر اس کے اندر یہ خیال آ جائے کہ رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے اور اس خوف سے اگر وہ رک جائے تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بندہ مجھ سے ڈر گیا میں اس کے لیے دو جنتیں عطا کروں گا. اچھا، اللہ سے جو بندہ ڈر جاتا ہے نا، اللہ سے ڈر جاتا ہے. ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص ایک لڑکی پر، ایک لڑکی سے اس کا عشق ہو گیا. اب اس نے چاہا کہ اس کو ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا. اس نے چاہا کہ میں اس کی قربت اختیار کروں، میں اس کے قریب جاؤں. بہت کوششوں کے بعد، کافی دنوں کے بعد اس سے قربت کا موقع ملا، تنہائی کا موقع ملا. جب اس نے چاہا کہ میں اس سے قربت کروں تو اس لڑکی نے کہا پہلے دیکھ کر کے تو آؤ کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. وہ گیا، پورے گھر کے باہر جائزہ لیا، آیا، آ کر کہنے لگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اب اس عورت نے کہا کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تیرا ایمان کیا بتاتا ہے کہ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا یہ بتا کہ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اتنی سی بات تھی، اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کام سے، اس عمل سے وہ دور ہو گیا، ہٹ گیا. اب اس عمل کی جزا کیا ہے؟ اس خوف خدا کی جزا کیا ہے؟ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جس لمحہ بندے کے اندر میرا خوف آ جائے، اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، اسی لمحہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اس کے. اب وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، خدا کا خوف ہے. اور فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی تنہائی اگر پاک ہو جائے، جس کی تنہائی کیا ہے؟ اکیلے میں ہوتے ہیں، کمرے میں ہوتے ہیں. میں خصوصی طور سے آج نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور آج کا نوجوان کیا ہے؟ سب کے ہاتھ میں تو آج ہی آلہ ہے. یہ آلہ سب کے ہاتھ میں ہے. یہ اگر استعمال کرنے والا اسے صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے، اگر اسے برائی کے لیے استعمال کرنا چاہے تو برائی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. آلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تلوار اگر آپ کو دے دیں تو چاہے آپ انصاف بھی کریں، چاہے آپ اس کے ذریعے سے ظلم بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ایک آلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب گناہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اب میں درمیان میں اتنے لوگوں کے سامنے کوئی ایسی تو ویڈیو چلا نہیں سکتا کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ آدمی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ آدمی یہ چیز دیکھ رہا ہے. تو لوگوں کے درمیان تو میں اچھا بننے کے لیے تو اس کو نہیں دیکھوں گا، لیکن جب کوئی نہیں ہوگا، میں تنہا رہوں گا، میں گھر میں رہوں گا، گھر میں کوئی نہیں رہے گا، کمرے میں رہوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور اس وقت میں اگر ایسی ویڈیوز کو دیکھوں جس سے اسلام منع کرتا ہے، جس کو اسلام منع کرتا ہے، تو اب بتائیے کہ اب اس کے اندر خوف خدا ہے؟ مجھ میں خوف خدا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، لیکن یاد رکھو خدا وحدہ لا شریک نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. ارے اس وقت میں تمہارے ساتھ کوئی اور تو نہیں، لیکن رب ذوالجلال تو تمہارے آگے، تمہارے ساتھ ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ جہاں تم بھی ہو، جہاں تم ہو وہاں خدا ہے. تو فرمایا کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے، جس کی تنہائی ایسے وقت میں جب ہر گناہ کرنے کا موقع فراہم آپ کو ہو جائے اور اس وقت آپ کو یاد آ جائے میرا رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے اور اس گناہ سے آپ رک جائیں، یاد رکھو پروردگار عالم آپ کے
پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، اور اس کی جزا بھی کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو مجھ سے خوف کرے، مجھ سے خوف کرے۔ اللہ فرماتا ہے خوف کرنے والے تو خوف کرتے ہی ہیں، لیکن خصوصی طور سے جب بندہ گناہ کرنے کے وقت میں مجھے یاد کر لے اور اس گناہ سے، میرے خوف سے اگر وہ رک جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو سب کو تو ایک جنت ملے گی، لیکن خوف خدا کا صلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ تجھے مخلوق کا تو خوف چلا گیا نا، مخلوق کا خوف نہیں۔ یاد رکھو 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، ایک دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف۔ 2 امن ایک جگہ نہیں جمع ہوں گے، ایک دنیا کا امن اور آخرت کا امن جمع نہیں ہوں گے۔ یا تو یہاں امن سے رہو گے، یہاں انجوائے کی زندگی گزارو گے تو وہاں خوف ہے، اگر یہاں خوف کرو گے تو وہاں امن۔ دونوں جگہ خوف نہیں، دونوں جگہ امن نہیں مل سکتی ہے۔ یا تو یہاں پر خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارو، پھر آپ آگے کی زندگی انجوائے والی زندگی گزارو، وہ زندگی جس میں موت نہیں، اس کے بعد موت نہیں، وہ زندگی جو امن والی زندگی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد خالدین فیہا، وہاں کی زندگی میں جو تمہیں دوں گا ہمیشہ 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 کی زندگی دوں گا، اور اس میں مزے کیا ہوں گے؟ ہر طرح کی تمہاری خواہشات کی تکمیل کی جائے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی تو تکمیل تمہاری خواہش کی یہ ہے کہ جب تمہاری یہ خواہش ہوگی رب ذوالجلال کی زیارت کروں، میں تمہارے سامنے رہوں گا۔ کون نہیں چاہتا کہ رب ذوالجلال اس کے سامنے ہو، اس کا معبود حقیقی اس کے سامنے ہو؟ کون نہیں چاہے گا کہ ہمارا پالنہار ہمارے سامنے ہو، اتنی نعمتوں کا دینے والا ہمارے سامنے ہو؟ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے جنت کی کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کو اپنی زیارت کراؤں گا، وہ جب چاہے گا میں حاضر رہوں گا، مجھے میری زیارت کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ نور خدا جو ہے نا، مصطفیٰ جس سے بنے ہیں، اس ذات کی دیدار، اس ذات کا دیدار ہوگا۔ ہم جس سے بنے اس ذات کا دیدار ہونے والا ہے۔ وہ معبود حقیقی کون ہے؟ اس کا دیدار ہوگا کب؟ جب رب ذوالجلال کے فرامین پر عمل کر کے دنیا سے جائیں گے۔ خوف خدا ایک بہت بڑی دولت ہے، خوف خدا بہت بڑی دولت ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے، جس کی تنہائی خدا کے لیے پاک ہو جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب ذوالجلال تو دیکھ رہا ہے۔ ہم تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کرنے کی فکر کرتے ہیں، اگر خیال آ بھی جائے نا، دیکھو رب ذوالجلال کا کمال کیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے ساتھ کیسا فضل والا معاملہ فرمایا۔ فرماتا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، فرشتے تو ہیں نا، کیا نام ہے جی کرامن کاتبین۔ یاد رکھیں نا آپ لوگ، ڈرتے بھی، اچھا ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے، بہت ساروں کو الحمدللہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی خیال آتا ہے کہ اتنے مجلس میں کہیں میرے جملے غلط نہ ہو جائیں، خوف آتا ہے۔ یہ خوف تو ہمارے سے نہ کرے بلکہ خوف خدا تو کرے۔ خوف خدا، شرم نبی، یہ 2 چیز ہی کامیاب ہے۔ جس کے اندر خوف خدا اور شرم نبی آ جائے، میں کس نبی کا امتی ہوں، اور جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے، ان کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں مصطفیٰ کے سامنے، اور کون سے اعمال لے کر کے جاؤں؟ یہ ہے شرم نبی۔ فرمایا کہ خوف خدا کا جو مسئلہ ہے، کون سی بات ہو رہی تھی؟ کرامن کاتبین، یہ 2 ہیں فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلط رکھ دیا ہے ساتھ میں، جو بھی کرے گا لکھ دے گا، پہلے جو بھی کرے گا لکھ دیں گے۔ اللہ اپنا فضل دے گا، کیسے فرماتا ہے اب بھی خوف خدا، اور ایک تو چیز ہے خوف خدا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، ایک ہے محبت خدا بندی، اللہ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں، جب میرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے، فوراً لکھ دو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے اور اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں گناہ کا کام کیا جاتا ہے،
جیسے اگر کسی کا شراب پینے کا ارادہ ہوا، وہ شراب خانہ چلا گیا، ہاتھ میں لے لیا، جام بھی لے لیا، ہاتھ میں گلاس میں شراب بھی ڈال لیا، ہونٹ کے قریب تک لے بھی گیا، اب بھی فرشتہ انتظار کرے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے فرشتے اسے گناہ نہ لکھنا جب تک کہ یہ نہ پی لے تب جا کے گناہ لکھنا اس کا۔ ہاتھ میں جام آ گیا پھر بھی نہ لکھ، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے اے فرشتے میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے لکھ دے، ارادہ کرے لکھ دے۔ مولا ابھی تو کیا نہیں، وہ کرنے پر ڈبل دیں گے اسے، نیک کام کرے گا تو اس کا 2 گنا دیں گے۔ ارادہ کیا نا، اچھا ارادہ کیا، آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، اللہ فرماتا فرشتے پہلے لکھ دے، پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیت بدل جائے، پہلے لکھ دے، اس کا ثواب لکھ دے۔ اور رب ذوالجلال تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے میری رضا حاصل کر کے جنت میں داخلہ ہو جائے۔ کل میں نے ایک حدیث پاک میرے شیخ محترم کے فرزند ارجمن سجادہ نشید سلسلہ عامریہ سید محمد رضا اللہ قامر علی میں عرف بھائی جو قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے کل ایک حدیث سنی، تو میں نے زندگی میں یہ حدیث نہیں سنی نہ پڑھی تھی وہ حدیث پاک۔ کل قیامت کے روز پروردگار عالم جب لوگوں کو جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے گا، جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے گا، جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جتنی بڑی بنائی ہے، اتنی بڑی بنائی ہے، اتنی سہولتیں، اتنی فیسلٹی وہاں پر بنائی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ سب چلے جائیں گے، سب بندے جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی رب ذوالجلال کئی کروڑ اور لوگوں کی فیسلٹی وہاں کیا ہوا ہوگا، تعداد مکمل نہیں ہوگی، تعداد وہاں مکمل نہیں ہوگی۔ جنت بھی کہے گی حل من مزید، مولا ہمیں اور دے، اور ہماری جگہ فل نہیں ہوئی ہے، ہمیں اور جگہ، ہمیں اور دے تیرے بندے۔ رب ذوالجلال اسی وقت کن کے ذریعے سے پروردگار عالم انسانوں کو کروڑوں کی تعداد میں پیدا کرے گا، کروڑوں کی تعداد میں پیدا کرے گا۔ وہ آدمی نہیں ہوں گے، وہ انسان تو ہوں گے لیکن آدم کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب کتنا چاہتا ہے، کیا رب ذوالجلال کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی بڑی جنت بنانی ہے، گھر کے کتنے افراد ہیں، ان کے لیے کتنے بیڈ روم بنانے ہیں، ایک آدمی کو نہیں معلوم ہوتا۔ رب ذوالجلال نے بندوں کو بنایا، اس کو نہیں معلوم ہے کہ جنت میں کتنے لوگ سمائیں گے، لیکن رب ذوالجلال اپنی فضل سے جنت اتنی وسیع بنایا، اتنی وسیع بنایا ہے، قیامت تک جتنے بندے آنے والے کل کے کل بھی اگر جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی جنت بڑی، لوگ کم ہو جائیں گے۔ اس کا فضل ہے، تو اس کو جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کئی کروڑ انسانوں کو پیدا کرے گا۔ اصل بتا یہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی لفظ کن سے پیدا کرے گا، کوئی اور تصوف کی تعلیم تھی اس میں، تو اس درمیان میں بتایا تھا کہ آدمی نہیں ہوگا وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پیدا کرے گا، قیامت کے دن پیدا کرے گا، وہ آدمی نہیں، آدم کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک الگ مخلوق ہوں گی، یعنی انسانی ہوں گے۔ ان کو پروردگار عالم جنت عطا فرمائے گا اور وہ پھر جنت میں جائیں گے تو جنت فیل ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، فرماتا ہے کہ بندہ ارادہ کرے لکھ دے، نیک ارادہ کیا لکھ دے، گناہ کا ارادہ کرے نہیں۔ کس قدر محبت کرتا ہے رب ذوالجلال، اب اسے نہ ڈریں ہم۔ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کیمرے سے زیادہ ڈرتا ہے، سی سی ٹی وی سے ڈرتا ہے، اتنا خدا سے نہیں ڈرتا۔ چوری کا ارادہ ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کیمرہ کہیں لگا ہے، ڈر جاتا ہے۔ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ، دیکھتا ہے کہ کہیں سی سی کیمرہ تو نہیں ہے۔ ارے سی سی کیمرہ سے ڈرنے والے رب ذوالجلال کی آنکھوں سے نہیں ڈرتا ہے، اس کی سماعت سے نہیں ڈرتا، اس کی بصارت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی تو دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا ہے۔ پروردگار کی بصارت سے نہیں ڈرتے، خدا وحدہ لا شریک کے دیکھنے سے نہیں ڈرتے۔
خوف خدا سے تو انبیاء علیہم السلام کس قدر ڈرا کرتے تھے. انبیاء علیہم السلام. حضرت یحییٰ کا واقعہ میں کافی سال پہلے آپ کو غالباً سنایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے خوف خدا میں روتے تھے. بچپن سے. آپ کی عمر شریف 4 سال 5 سال کی عمر شریف میں آپ زارو خطار روتے تھے. آپ کی جب عمر شریف 9 برس کی ہوئی 11 برس کی ہوئی, آپ اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے یہاں پر ایک نشان پڑ گیا تھا آنسوؤں کا. آپ اس قدر رویا کرتے تھے. آپ کی والدہ بے پناہ رویا کرتی کہ میرا بیٹا یحییٰ کیوں اتنا روتا ہے, یحییٰ کیوں روتا ہے. کبھی ماں کی اس مامتا کو دیکھ کر کے آپ گھر سے باہر چلے جاتے. یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ کون؟ نبی نا. یحییٰ بولیے نا آپ. نبی. اور نبی معصوم ہوتا ہے. نبی کیا ہے؟ نبی سے گناہ. خاموش بیٹھو بیٹے. یحییٰ کون ہے؟ نبی ہیں, اور نبی معصوم ہوتے ہیں. گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے, گناہ نہیں ہوتا ان سے. حضرت یحییٰ گھر میں روتے تو والدہ بھی رونے لگ جاتی کہ یحییٰ بہت روتا ہے. تو آپ اس خوف سے کہ میری والدہ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ جنگلوں میں چلے جاتے. جنگلوں میں جاتے زاروں قطار روتے. کبھی کسی درخت کے آڑ میں جا کر کے روتے. یحییٰ اتنا روتے. آپ کی والدہ ماجدہ کا خود بیان ہے, آپ کی والدہ نبی کی ماں بیان کرتی ہیں, یحییٰ جنگل چلے جاتے. آپ کی عمر شریف 11 برس کی تھی. چلے جاتے اور جانے کے بعد سارا دن کھائے پیے بغیر روتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر ان کے اندر طاری تھا. آپ فرماتی ہیں کہ یحییٰ اتنا رویا کہ جس جگہ پر آپ سجدہ کر کے رو رہے تھے اس جگہ کی مٹی پوری گیلی ہو گئی. اور ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں وہاں قریب گئی یحییٰ کے, تو یحییٰ نے یہ خیال کیا کہ ماں کی قدموں کی جو آہٹ محسوس ہوئی تو ماں کی قدم کا احساس نہ ہوا, بلکہ انہوں نے سمجھا کہ ملک الموت آ گئے ہیں. ماں کی قدموں کی آہٹ کو سن کر یہ خیال کیا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے. تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور رب ذوالجلال سے عرض کرنے لگے, مولا اتنی مہلت تو دے دے کہ میں اپنی ماں کو بتا دوں کہ میں اب رخصت ہو رہا ہوں. اتنی تو مہلت دے دے. ملک الموت سے اتنا تو مجھے مہلت عطا کر دے کہ میں اپنی ماں سے کہہ دوں کہ مجھے اجازت مرحمت کر دے دنیا سے. جب دعا ختم ہوئی پلٹ کے دیکھا تو ان کی ماں والدہ تھی. ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو. فرماتی ہیں یحییٰ اتنا نہ رو یحییٰ. حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے نبی ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں, میری ماں اگر یحییٰ قیامت میں اگر خدا کے پکڑ میں آ جائے تو کیا ماں یحییٰ کو نہ بچا لوگی؟ نبی خدا کے خوف سے اتنا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر رب ذوالجلال اگر مجھے پکڑ لے, اسے اپنی گرفت میں مجھے لے لے, تو کیا ماں تم آ کے بچا لوگی مجھے؟ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ واقعہ مجھے اس لیے بتانا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے. اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آغا فرماتے ہیں, رب ذوالجلال کہتا ہے کہ مجھے 2 آنسو بہت زیادہ پسند ہیں, مجھے بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو 2 آنسو کون سے پسند ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف میں آنکھوں سے نکل جائے. خوف خدا میں نکلنے والے آنسو اسے معمولی نہ سمجھنا. خدا کا قہر, خدا کے خوف میں رویا کرو. آقا فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کو اتنا پسند ہے کہ اگر اس آنسو کو لے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے, خوف خدا میں رونے والی آنکھ اور اس سے نکلنے والی آنسو جہنم کی آگ ماند پڑ جائے.
اور وہ ایک خون کا قطرہ بہت زیادہ پسند ہے جو شہید ہوتے وقت پہلا قطرہ گرتا ہے زمین پر، وہ اللہ کو وہ قطرہ، وہ جو ہے پروردگار، 2 بوند، 1 بوند تو وہ ہے جو آنسو سے نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 آنکھ بہت زیادہ پسند ہے، 2 آنکھ اللہ کو زیادہ پسند ہے، 2 آنکھ اللہ کو پسند ہے۔ ایک وہ آنکھ جو ہمیشہ خوف خدا میں رویا کرتی ہے، جو اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہے، دوسری آنکھ وہ جو اسلام کی حفاظت کے لیے جو بیدار رہے، جیسے اسلام کی حکومتیں اور رات میں شب بیداریاں کرتی ہیں کہ کہیں دشمن کا حملہ نہ ہو جائے، کفار کا حملہ نہ ہو جائے۔ اسلام کی حکومت جہاں جہاں پر ہے اس کی حفاظت کے لیے جسے متعین کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو آنکھ شب بیداری کرتی ہے، وہ آنکھ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، انشاءاللہ پیدا ہوگی نا ہمارے اندر خوف خدا۔ دیکھیے میں نے شروع میں کہا تھا، اب میں بار بار یہی بات کہوں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ شروع میں آنے والے آدھی جو مسجد ہے نا ان لوگوں نے تو سن لیا کہ وجہ کیا ہے، گناہ کیوں ہوتا ہے، گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے، پیچھے والے کو معلوم نہیں کہ کیوں ہوتا ہے، دیر چاہنے والوں کو کیا معلوم کہ کیوں ہوتا ہے، یا تو پہلے بیان ہو گیا۔ اب وہ 1:30 بجے کی عادت کا جو معاملہ ہے نا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیر سے آنے کا مسئلہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن، اور حالت ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے، لوگ تب بھی آرام سے آتے ہیں، کیوں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے، اور پورا وضو نہیں کرتے، یہ پورا وضو بھی نہیں کرتے، نماز میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ جمعے کا عربی خطبہ ہوتا رہتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ نہیں معلوم نا شراب کیوں پیتا ہے، شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ بولیے نا آپ لوگ، آپ تو اچھا ان کا تو چھوڑیے، جو پیچھے لوگ آتے ہیں 1:30 بجے کے بعد والے، میں آپ کو آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے بولیے نا، کیا آپ نے بچپن میں جب بھی آپ نے جوانی میں جب آپ اس وقت جب گناہ کیا کرتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے، جب آپ لوگ تھیٹروں میں فلم دیکھا کرتے تھے تو کیا آپ آدھی فلم ختم ہو جانے کے بعد جاتے تھے؟ آدھی فلم ختم ہو جانے کے بعد جاتے تھے؟ نہیں نا، نہیں، پہلے جو نا سٹارٹنگ سے ہونا چاہیے، پہلے سب میں جو ہے وہ ہم کو رہنا ہے، پہلے جانا ہے، ہم کو شروع سے دیکھنا ہے، شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ وہ تو گناہ کے اڈوں پہ جانے کے لیے جب کوئی پارٹی پہ انوائٹ کرتا ہے نا، بڑا آدمی کبھی انوائٹ کرتا ہے، چھوٹے لوگوں کا چھوڑو، غریب لوگ اگر شادی میں بلا دے ولیم، وہ تو دیر سے آئیں گے، بڑے لوگ ہیں بڑے، وہ دیر سے آئیں گے، لیکن کوئی بڑا آدمی نا کبھی کسی کو انوائٹ کر دے تو اس کو اس کی عزت اپنی بچانے کے لیے، اس پر اس کے پاس اپنا مقام، اپنا امیج رکھنے کے لیے وقت سے پہلے حاضر رہیں گے، وہاں پر بیفور رہیں گے وہاں پر۔ لیکن بتاؤ رب ذوالجلال اپنے گھر بلا رہا ہے جمعہ کو، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے یہاں تو اپنا امیج بنانا نہیں ہے نا، اللہ کے یہاں کوئی ہمارا مقام نہیں ہے۔ اگر مقام ہوتا تو یہ ہو جاتے، پہلے آ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی محبت کا اظہار کرو، مانگو، بھیک مانگو، مولا مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ ہدایت تو نہیں مل پا رہی ہے مولا کہ میں شروع سے آ کر کے بیان خطاب سن سکوں۔ بھیک مانگو مولا سے، ایسے نہیں مل جاتا ہے۔ الیکشنوں میں پیچھے کیوں؟ اب دیکھئے نا، وہ جو گورنمنٹ نے کہا تھا نا کہ وہ گراجوتی جو کرنٹ کا مسئلہ بل معاف کرے گا، 200 کرنٹ سے کم کریں گے تو یونٹ سے پہلے، اس کے لیے کیوں میں جا کے کھڑے رہتے ہیں، اس کے لیے جا کر کے بھیک مانگتے ہیں، وہ نہیں ملتا۔ جب تک آپ وہ اپلیکیشن فل نہیں کرتے، جب تک آپ نئی گورنمنٹ کو سبمٹ کرتے، کیا وہ گراجوتی کا جو اسکیم کا جو آپ کو کیا ہے وہ فائدہ حاصل، بولیے نا آپ لوگ، نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو معلوم ہے، اس کے لیے جلدی آ جاتے، پیچھے والے بھی معلوم ہے نا کہ وہ اسکیم کو فائدہ اٹھانے کے لیے
سبمٹ کیے بغیر گھر میں بیٹھ کر کے وہ تو بول دیا ہے وہ کرے گا. کہاں بھئی ہمارا بل معمول ایسے آ رہا, گریجویٹی کا کیا ہوا؟ وہ بولے گا بے وقوف, جا کے سبمٹ کرنا پڑتا, سبمٹ ٹھیک سے ہونا, وہاں سکسسفل آنا, سکسسفل ہوا تب جا کے تجھے نیکسٹ منتھ سے فائدہ ہوگا. یہ معلوم ہے 200 یونٹ کے پیسے بچانے معلوم ہے, رب ذوالجلال سے اپنی اچھی توفیق مانگنے کا خیال نہیں ہے. خوف خدا کی بھیک مانگنا رب ذوالجلال سے نہیں ہے. یہ مخلوق کے اندر جو صفات ہوتے ہیں نا, آپ کیا معلوم یہ جو فطرتیں ہیں ہمارے اندر, یہ ہماری فطرتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے صفات نہیں ہے, یہ اس کے صفات ہمارے اندر ہے. تمہاری تو کوئی, تم تو میت ہو, تم تو اندھے ہو, تم تو بہرے ہو, تم تو گونگے ہو, تم تو عاجز ہو, اور جتنے صفات اگر ہمارے اندر ہیں تو یہ ہماری نہیں ہے, وہ اس کی صفات ہیں. اب اس نے سکھایا کہ مانگ مانگ مانگ, کیا مانگتے؟ تو شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ 4-5 آدمی سب کو بولنے میں کیا ہے, کیوں شراب پیتا ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. حرام کاری کیوں کرتا ہے؟ ڈنڈی, ترازو میں ڈنڈی کیوں مارتا ہے؟ کپڑا ناپنے والا دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ میجرمنٹ کرنے والا کیوں؟ ہر کام میں جو دھوکہ بازی ہے نا, وہ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. وہ 1:45 بجے آنے والوں, آنا کیوں آپ کا اتنے بجے ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. خوف خدا نہیں ہے. رب ذوالجلال اس لمحے میں کون سے لمحے میں دعا قبول کرے گا نہیں معلوم ہے. ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے, اور جو ڈر گیا نا رب ذوالجلال سے, اور آپ دیکھتے چلے جاؤ, خیال تو کرو نا ذرا, دماغ میں عقل بہت ہے, عقل بہت ہے, بہت زیادہ عقل ہے. کیا کیا اسکیمہ ہیں, پورے اسکیمہ کو معلوم کرنے کو کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ اسکیم نہیں خیال میں آتا. اللہ کتنا قریب مسلح سے کرتا ہے, پہلے جاؤں گا تو کہاں بیٹھوں گا, کتنا دور ہوتا ہے, دیکھو وہ کتنا دور ہو جاتا ہے. ارے دیر سے آنے والا تو اللہ کے گھر سے باہر رہتا ہے. وہ سوچو, عقل دیا اللہ تعالیٰ, عقل سلیم ہے آپ کو, سب ہوشیاریاں معلوم, شادی کر کے بچے پیدا کرنا معلوم ہے, نہیں بچے ہوئے تو کیا کرنا وہ بھی معلوم ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ رب ذوالجلال اگر چاہے تو آپ کو پہلے صف میں بٹھا سکتا ہے. نہیں بٹھا رہا ہے تو مانگو نا بھیک, مولا مجھے جلدی بھیج دے. قرآن پڑھنے کی توفیق, جمعہ میں سورہ کہف پڑھنے کی توفیق, ذکر اللہ کرنے کی توفیق سب چھن گئی ہے. دل تبدیل کر دیا ہے خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے, صورتیں بچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چہرے تو بچ گئے, اور ذرے چہرے بچے بھی نہیں. چہرے بولے تو گدھے اور سور اور کتے کی صورت, بندر کی صورت نہیں بنایا. میں بول رہا ہوں تو غصہ آ جاتا رہے گا شاید, کیا یہ اتنا گدھے اور خنزیر اور بندر کی صورت. بابا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, سو ایسا کر کے رب ذوالجلال چہرے بدل دیا پروردگار عالم. خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں میں حد سے پار کر گئے, کر دیا, نہیں کیا, اب نہیں کیا, اتنا تو نہیں کیا, لیکن ایسا تو ہوا نا کہ اس کا چہرہ یہودیوں کے جیسا ہو گیا. کیا نہیں ہوا؟ چہرے یہودیوں کے جیسے نہیں ہیں, حضور کے عاشقوں کی طرح چہرے ہیں. اللہ ماشاءاللہ, جسے اللہ نے چاہا اس کے چہرے کو بچا لیا, اسے چہرے پر سنت رکھ دی پروردگار, محفوظ کر دیا, زلفیں رکھا دی, اور سنت کے مطابق اس کا بنا دیا چہرہ, اور حلیہ بنا دیا. اور جسے توفیق نہیں ہوئی, یہودیوں کی طرح چھوڑ دیا, جا یہودی نصرانی عیسائیوں کی طرح اپنے چہرے کو رکھ, مرنے کے بعد تو تجھے پتا چلے گا. داڑیاں مڑنے والوں, کیوں داڑیاں مونتے ہو؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. مصطفیٰ کی سنت کو ترک کیوں کرتے ہو؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر خصوصی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس پر قرآن کی آیات کریمہ کے مدلل جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی خوف خدا کے تعلق سے. ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں آ رہی ہے, کیوں؟ دیکھیں گے, ابھی جان دینا, ابھی جان دینا, ابھی جان دینا. کب؟ اندر جانے کے بعد جان دینا, خبر میں جانے کے بعد جان دینا.
خبر میں سے اٹھنے کے بعد جان دینا تو اب تک نہیں ہے. زمین پر ہیں تو کر لو, چلے جانے کے بعد جب تک ہے نا, جب تک سانس ہے کر لو, ہے کر لو. کب بند کر دے؟ آپ کو مان لو موبائل میں ایک آپشن ہوتا, خالی ایسا دبائے تو بٹن ہٹ جاتا, رک جاتا, بٹن دبائے تو ایسا ہٹ جاتا. وہ اتنی دیر ہے سو, اور ایسا ہٹ گیا اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ ہارٹ بیٹ, ہارٹ اٹیک. مر گئے کیا ہارٹ اٹیک؟ ہارٹ اٹیک ہوا تو مرتے سو نہیں, ہارٹ اٹیک ہونا سو, ہلتے رہا تو کیسے مر جائیں گے آدمی؟ ہارٹ اٹیک ہو جانا, ایک جگہ رک جانا. تو ایسا ہونے سے پہلے یہ قلب کی جو حرکت ہے وہ حرکت کرتے کرتے ٹائم یہ حرکت کر لو, وہ حرکت بند کر دے. پھر ہمیں حرکت کریں گے بولے تو خدا کی قسم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ نہیں بول سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اللہ تبارک و. اچھا مرنے کے بعد کیا داڑھی فری دوسرا لگا کے, اب کیا آرٹیفیشل داڑھی لگا کے بھیج سکتے ہیں؟ خبر میں لگا کے بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بھیج سکتے. خوف خدا ہے. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اس سے پہلے کہ پروردگار عالم ہماری روح کو واپس لے لے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو, خوف خدا مانگو, اور زندگی میں عمل کے لیے آپ جو ہے تیار ہو جاؤ. جمعہ کے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکے تو امامہ شریف بھی باندھ لو, چہرے پہ آنکھوں میں سرما بھی لگا لو, چہرے کو جو ہے بنا کر کے آؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مسجد میں آؤ گے. ٹوپیاں جو ہے خاص پہن کر کے آ جایا کیجیے, وہ بھاڑے کی ٹوپیاں, اور جو مسجد کے باہر جو لوگ لا کے رکھتے ہیں, کو کیسے پیسے سے لا کے رکھتے ہیں بتا نہیں, لا کے رکھ دیتے ہیں, وہ اٹھا کے پھگٹ کی ٹوپی پہن کر کے نمازیں نہ پڑھو. ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.